اس وقت گرمیوں کی تپتی دوپہر میں اپنی دکان پر چند ایک گاہکوں کو سامان پکڑانے کے بعد فارغ بیٹھا تھا۔ دن کے اس پہر عموماً گاہک کم ہی آیا کرتے تھے، کوئی اکا دکا ہی لوگ تھے جو آ رہے تھے۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے، اور اب تو مجھے بھوک بھی زوروں کی لگی ہوئی تھی۔ گھر جا کر کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ گھر کے نام پر میرے پاس بس ایک مکان ہی تھا، جس میں بسنے والے لوگوں کو میرے کھانے پینے یا آرام سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں تو بس میرے کما کر لائے ہوئے پیسوں سے مطلب تھا، اور اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں دکان بند کر کے کھانا کھانے آیا ہوں تو قیامت ہی کھڑی کر دیتے۔ اس لیے میں اٹھ کر دکان بند کرنے لگا تھا کہ کسی ہوٹل سے کھانا لے آؤں۔ ابھی میں نے دکان کا شٹر نیچے نہیں کیا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک معصوم بچی پر میری نظر پڑی، جو میری طرف ہی بڑھ رہی تھی۔ میں دکان کے باہر کھڑا اسے دیکھنے لگا کہ شاید کوئی چیز یا سامان لینے آ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈکی ہوئی کوئی چیز تھی، جو اس نے پاس آ کر مجھے دیتے ہوئے کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے اماں نے بھیجا ہے۔ میں حیران ہوا کہ ابھی میں کھانا لینے کے لیے ہی دکان سے نکلا تھا، اور ابھی کسی نے میرے لیے کھانا بھیجا تھا۔ میں نے بچی سے وہ کھانا لیا اور شکریہ ادا کرتے دکان میں جا کر کھانے بیٹھ گیا۔ کھانا بہت ہی زیادہ لذیذ تھا، کسی نے بڑے دل سے پکایا تھا۔ میں کھانے سے فارغ ہوا تو ایک ایک کر کے گاہک بھی آنے لگے۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن بھی وہ بچی کھانا لے کر آئی اور بولی، اماں نے بھیجا ہے۔ اب ہر روز یہی سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے روز روز آنے لگے تھے، جو کھا کر میں پیٹ بھر لیتا تھا۔ کوئی 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ بچی ہر روز کھانا لاتی رہی، لیکن میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کی اماں میرے لیے کھانا کیوں بیچتی ہیں۔ یہ سوال آج ہی میرے دماغ میں آیا تھا، اور پھر دوپہر میں عین اس وقت جب بچی کھانا لے کر میری دکان میں داخل ہوئی تو میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ بیٹا، آپ کون ہیں اور آپ کی اماں ہر روز میرے لیے کھانا کیوں بیچتی ہیں؟ تو بچی نے جو کہا وہ میرے لیے بہت ہی حیران کن اور پریشانی کا باعث تھا۔ یعنی میں انجانے میں کسی اور کا کھانا ہر روز کھا رہا تھا، کیونکہ بچی نے کہا تھا کہ اماں کھانا دے کر کہتی ہیں کہ جاؤ ابا کو دے آؤ، اس لیے میں کھانا آپ کے پاس لے آتی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بچی تو معصوم اور ناسمجھ تھی، لیکن میں تو عقل مند انسان تھا۔ میں کیسے بنا پوچھے اور تحقیق کے کسی اور کا کھانا لے سکتا تھا، اور وہ بھی 1 ہفتے سے مسلسل کھایا تھا؟ بچی کا جواب سن کر میری شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اب مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے جن کا میں کھانا کھا چکا تھا۔ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسے دکان سے باہر لا کر گلی میں کھڑا کیا۔ پھر بچی سے پوچھنے لگا کہ بیٹا، آپ کے ابا کی دکان اس بازار میں کہاں پر ہے؟ کیونکہ مجھے لگا تھا کہ بچی اپنے باپ کو کسی دکان پر ہی کھانا دینے جاتی ہوگی اور راستہ بول کر مجھے دے کر جا رہی ہوگی، لیکن اس بچی نے کہا کہ میرے ابا کی دکان اس بازار میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کس کے لیے اور کہاں کھانا لے کر جاتی ہیں؟ تب بھی اس کا جواب وہی تھا کہ میں کھانا آپ کے پاس ہی لے کر آتی ہوں، اور اماں نے کہا کہ ابا کو کھانا دے کر آؤ۔ میں نے بچی کو لاکھ بار سمجھایا کہ میں آپ کا ابا نہیں ہوں۔ آپ کی اماں آپ کو جن کے لیے کھانا دیتی ہیں آپ وہیں کھانا پہنچا دیا کرو، لیکن ہر بار بچی کھانا میرے پاس ہی لے آتی اور کہتی کہ اماں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ میں ان کے اس عمل سے بہت پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میں پہلی ہی اتنی دفعہ کھانا کھا کر بہت شرمندہ تھا۔ اس لیے آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بچی کے گھر جا کر تصدیق کر لوں گا کہ ان کی والدہ کس کے لیے کھانا بیچتی ہیں، کیونکہ بچی ہر روز ہی شاید راستہ بول کر کھانا میری دکان پر لا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو اس بات کا پتہ بھی ہو کہ نہیں، بچی صرف 5-6 سال کی ہی تھی، اس لیے اس سے غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس دفعہ میں نے کھانا لینے سے انکار کر دیا تو بچی روتی سی صورت بنا کر وہیں کھڑی رہی اور بولی کہ جب تک آپ کھانا نہیں لیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ مجبوراً مجھے اس سے کھانا لینا پڑا اور میں نے بنا کھائے ہی وہیں ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ بچی واپس جانے لگی تو میں نے بھی وہ کھانا اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بچی پاس ہی ایک گھر میں داخل ہو گئی تو میں نے ڈور بیل بجا کر اس کے باہر آنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان عورت اپنے چہرے کو دوپٹے کے نقاب سے ٹامتی دروازے پر آئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بچی ہر روز کسی غلط فہمی کے تحت کھانا میری دکان پر پہنچا کر جاتی ہے۔ غالباً وہ کھانا اپنے والد کے لیے لے کر جاتی ہے، لیکن غلطی سے میری دکان پر دے کر چلی جاتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ بچی سے کہا بھی ہے کہ آپ غلط جگہ کھانا دیتی ہیں، لیکن وہ ضد کر کے کھانا رکھ جاتی ہے۔
میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ مجھے بتا دیجئے بچی کی والد کی دکان کہاں پر ہے، انہیں کھانا پہنچا دیتا ہوں۔ وہ لڑکی چپ چاپ کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔ جب میں اپنی بات ختم کر کے چپ ہوا تو اس نے کہا، بچی کا والد فوت ہو چکا ہے، آس پاس کوئی مسجد نہیں، اس لیے میری بیٹی اپنے والد کے اصحال ثواب کا کھانا کسی دکان پر ہی لے کر آتی ہے۔ مجھے بچی کے یتیم ہونے کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ میں نے اس بات کا افسوس کیا اور چپ چاپ واپس چلا گیا۔ میں اپنی دکان پر اگر بیٹھ گیا تھا، لیکن میں اپنے دماغ سے اس بچی اور اس کی ماں کے خیالات کو نہیں نکال پا رہا تھا۔ نہ جانے ان کے شوہر کو کیا ہوا ہوگا۔ اس بڑی جوانی میں وہ عورت بیوہ بنی تھی۔ وہ دن میرا انہی سوچوں میں گزر گیا تھا۔ دکان پر بھی کام میں دل نہ لگا تو میں نے جلد دکان بند کر کے گھر کا رخ کیا تھا، مگر گھر پہنچ کر میں اپنے کمرے تک نہ پہنچا تھا کہ میری سوتیلی ماں نے مجھے دیکھ کر جلدی واپس لوٹنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا کہ آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے دکان جلد بند کر دی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پیسے لیے اور گن کر اپنے پاس رکھ لیے۔ یہ میری زندگی کی ڈیلی روٹین تھی۔ میں صبح اٹھ کر دکان پر چلا جاتا تھا اور پورے دن کی کمائی لا کر اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھ پر رکھتا۔ اس گھر میں اکیلا کمانے والا میں ہی تھا۔ میرے ابا فالج کے مریض تھے جو ایک بستر پر پڑے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی صحت کے دنوں میں دکان کھولی تھی جو ہمارے گھر کا ذریعہ معاش تھی۔ اچانک ابا کو فالج کا اٹیک آیا تو ایسے میں دکان بند کرنا مطلب بھوکا مر جانا تھا۔ میں کم عمر تھا، پھر بھی سوتیلی ماں کے کہنے پر پڑھائی چھوڑ کر دکان سنبھال لی تھی اور تب سے اب تک بس دکان پر ہی ہوتا تھا۔ میری زندگی گھر سے دکان اور دکان سے گھر لوٹنے پر ہی مشتمل تھی۔ 15 سال کی عمر سے دکان سنبھالتے سنبھالتے میں 25 سال کا ہو گیا تھا، اور اس سارے عرصے میں ایک دن بھی میں نے کوئی چھٹی نہیں کی تھی اور نہ ہی کہیں اور جانے کا سوچا تھا۔ اسی طرح کمانے کو میں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی سکھ دکھ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نیال دریال میں مجھے کسی رشتے کا کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور میں کب یتیم ہوا یہ بھی مجھے نہیں پتا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ بس سوتیلی ماں کے منہ سے یہ ہمیشہ سنا تھا کہ میں ان کا سوتیلا بیٹا ہوں۔ میرے علاوہ ابا کی ایک اور اولاد تھی اور وہ میری سوتیلی بہن تھی۔ وہ شہر میں کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ گھر جاتی تو مجھے منہ تک نہیں لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر سے صبح بنا کچھ کھائے پیے میں نکل جاتا اور رات دیر سے دکان بند کر کے لوٹتا، تب بھی میرے لیے گھر میں کھانے کو کچھ موجود نہیں ہوتا تھا۔ سوتیلی ماں جو بھی پکاتی صرف خود کھاتی اور ابا کو کھلاتی۔ میرے لیے یہی غنیمت تھی کہ وہ میرے باپ کا خیال رکھ رہی تھی، ورنہ وہ ابا کو بھی اپنے اوپر بوجھ ہی سمجھتی تھی۔ ابا کی خاطر ہی میں اس گھر کا خرچہ اٹھا رہا تھا، جس میں میری سوتیلی ماں اور بہن بھی آتی تھیں۔ میں ہر روز ہی 5-10 ہزار لا کر سوتیلی ماں کے ہاتھ میں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے مطابق میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہی کیا تھا۔ ابا میرے ایک کمرے میں پڑے رہتے تھے۔ ان سے میرا ملنا بھی ان کی بیوی کی اجازت پر موقوف تھا۔ اگر وہ چاہتی تو مجھے ابا کے کمرے میں جانے کی اجازت دیتی، اگر نہ چاہتی تو ہفتہ بھر میں اپنے ابا کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ان کے آگے کوئی سوال کرنے کی عادت نہیں تھی، اور یہ عادت بھی مجھ میں میرے باپ نے ہی ڈالی تھی۔ میری سوتیلی ماں ابا کی بہت ہی چہیتی تھی، جب ہی اس کے بعد مجھے بھی ان کے سامنے بولنے کی جرت نہیں تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کو دیکھ کر مجھے اس لڑکی کا خیال آ گیا تھا جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کھانا بیچتی تھی، اور یہاں میرا باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک روٹی کا محتاج تھا۔ کتنی با وفا تھی وہ عورت جو چھوٹی بچی کے ہاتھ اپنے شوہر کے حصے کا کھانا مجھے بھیج دیتی تھی۔ مجھے اس کی اعلیٰ ظرفی پر رشک آنے لگا تھا۔ کاش میری اماں کی موت کے بعد میرے باپ کو بھی ایسی با وفا بیوی ملی ہوتی تو آج ہمارے گھر میں پیسے کے علاوہ انسانوں کے بھی کچھ قدر ہوتی۔ رات تک اپنے دماغ میں یہی باتیں سوچتے سوچتے جانے کب میری آنکھ لگ گئی تھی کہ اگلے روز معمول کے مطابق میں کمرے سے نکل کر دکان پر جانے لگا تھا۔ جب سوتیلی ماں نے سامنے آ کر مجھے کہا کہ لگتا ہے دکان پر آج کل تمہارا دل نہیں لگ رہا، اس لیے جلد دکان بند کرنے لگے ہو، جانتے بھی ہو کہ تمہارے علاوہ کمانے والا اس گھر میں کوئی نہیں ہے، تم مرد ہو اور یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی چاہیے وہ تم لا کر دو۔ تمہارے ابا نے تمہارے کاندھوں پر جو بوجھ ڈالا ہے، ورنہ میں تم سے 1 روپے تک نہیں مانگتی۔ میں ان سے زیادہ کسی بات پر بحث نہیں کرتا تھا، اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا اور بولا کہ کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کو کچھ پیسے زیادہ دے سکوں۔ تب انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے میری بیٹی اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ رہی ہے
اور اس کے بعد آتے ہی میں اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دوں گی۔ اس کی شادی کے لیے بھی تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا، آخر وہ تمہاری بہن اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ رشتہ پکا ہونے سے پہلے ہی میں اس کے لیے کچھ جہیز کا سامان جمع کر سکوں۔ اگر تم کچھ پیسوں کا اکٹھے بندوبست کر سکتے ہو تو چند لاکھ کا بندوبست کرو، کیونکہ میں زیادہ وقت اپنی بیٹی اس گھر کی غربت میں نہیں رکھ سکتی۔ ان کی اس بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ میں چند لاکھ اکٹھے جمع نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں چپ چاپ گھر سے نکل آیا تھا اور دکان پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری بہن مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اس کی شادی کا خیال تو میری سوتیلی ماں کو آیا تھا، لیکن میرے گھر بسانے کی اس نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ آج دکان پر نسبتاً زیادہ ہی رش تھا، کیونکہ ان دنوں عید کا سیزن چل رہا تھا۔ میرے کپڑے کی دکان تھی، لوگوں کو سامان دیتے دیتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ پیاری سی بچی میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور کتنی ہی دیر سے میرے فارغ ہونے کا انتظار کرتی کھڑی رہی تھی۔ جب اچانک میری نظر اس پر پڑی تو میں چونک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کب آئی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ مجھے اپنی بے دہانی پر شرمندگی ہوئی اور پھر اس سے کھانا لے کر میں نے دکان کا شٹر گرا دیا، ورنہ لوگوں نے مجھے یہ 2 نوالے بھی نہیں کھانے دینے تھے۔ کھانا کھا کر میں پھر سے کام میں لگ گیا تھا۔ عصر کے قریب کچھ رش کم ہوا تو میں فارغ دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب میری نظر باہر گلی میں گئی تو وہی عورت اس بچی کو اٹھائے تیز تیز قدموں سے کہیں جا رہی تھی۔ بچی جو اس کے کاندھوں پر تھی وہ دیکھ کر مجھے پریشان ہوئی۔ میں فوراً اپنی دکان سے باہر نکل آیا اور انہیں روک کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ عورت نے بتایا کہ بچی پر بخار کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی ہے، میں اسے لے کر ہسپتال جا رہی ہوں۔ میں نے قریب ہی کھڑی موٹر سائیکل دوست سے لی اور بچی کو سامنے بٹھا کر اس عورت کو پیچھے بیٹھنے کا کہا۔ ہم 10 منٹ کے اندر ہسپتال میں موجود تھے، جہاں فوراً بچی کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا بخار بھی اتر چکا تھا۔ اس کی ماں جو مسلسل دعائیں کرتی اور روتی رہی تھی، اس نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں نے اس بات کو اپنا فرض بتا کر انہیں شرمندہ نہ کرنے کا کہا۔ پھر ان دونوں کو موٹر سائیکل پر میں گھر چھوڑنے آیا تو اس عورت نے مجھے اندر آ کر چائے پینے کی پیشکش کی، لیکن میں نے کہا کہ ابھی نہیں، آپ بچی کا خیال رکھیں، میں پھر کبھی چائے پی لوں گا۔ میں وہاں سے نکل کر گھر آیا تو میرے گھر پر بھی ایمرجنسی کی صورتحال تھی۔ سوتیلی ماں نے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں نے دکان پر لڑکا بھیجا لیکن دکان بھی بند تھی، تمہارے باپ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، اندر ڈاکٹر موجود تھا۔ میں فوراً بھاگ کر ابا کے پاس پہنچا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ابا چند گھڑیوں کے مہمان ہیں، انہیں فالج کا ایک اور شدید قسم کا اٹیک آیا تھا۔ رات تک ابا اس دنیا میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ابا کی تدفین اور باقی انتظامات سے فارغ ہو کر میں چند دن گھر پر ہی رہا تھا۔ اب میرا دکان کھولنے اور کام کرنے پر بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ابا کی موت کا ایسا غم لگا تھا کہ جس کا بوجھ دل سے نہیں اتر رہا تھا۔ میری سوتیلی بہن بھی یونیورسٹی چھوڑ کر آ چکی تھی۔ سوتیلی ماں ہر وقت مجھ سے پیسے مانگتی رہتی اور مجھے گھر بنی چائے کا کپ تک نہ دیتی تھی کہ تمہاری خدمت ہمارا فرض نہیں بنتی۔ ایک ہفتہ میرا گھر پر ہی گزرا تھا۔ ایک ہفتے بعد میری سوتیلی بہن کے لیے رشتہ آنا شروع ہوئے۔ اس کی ماں نے اس کے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا تھا۔ ابا کی موت کے دوسرے ہفتے ہی ماں نے اس کا سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے لیے میرے سامنے اس نے بڑی رقم کی ڈیمانڈ کی تھی، لیکن میں اتنی بڑی رقم کہاں سے لاتا؟ اس لیے ہم نے ایک دوسرے کی مشاورت سے دکان بیچ دی تھی اور اس سے ملنے والی رقم سے بہن کی شادی کے سارے انتظامات ہو گئے تھے۔ بیٹی کی شادی ہوتے ہی ماں بھی اس کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہو گئی تھی۔ چند روز میں ہی گھر پر اکیلا ہی رہا تھا۔ پھر ایک روز جب گھر خالی کروانے کچھ لوگ آئے تو مجھے پتا چلا کہ دکان کے ساتھ انہوں نے یہ گھر بھی فروخت کر دیا تھا اور دھوکے سے دکان کے نام مجھ سے گھر کے کاغذات بھی دستخط کروا لیے۔ میرے پاس گھر خالی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ گھر کے بعد دکان بھی مالکان نے خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ مجھے دکان بند کیے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک روز جب میں مزدوروں سے دکان کا سامان نکلوا رہا تھا تب وہی بچی میرے پاس آئی اور بولی، انکل آپ کہاں جا رہے تھے؟ میں روز کھانا لے کر آتی تھی لیکن آپ کی دکان بند دیکھ کر واپس چلی جاتی تھی۔ میں نے بچی کو پیار کیا اور اسے بتایا کہ اب یہ دکان میری نہیں رہی اور نہ ہی اب میرا گھر یہاں پر ہے، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ وہ بچی روتی سی صورت بنا کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔
اور تھوڑی ہی دیر بعد میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی۔ میں نے اس سے کھانا لے لیا تو وہ بولی، انکل اماں کہہ رہی ہیں آپ اس دن چائے کا کہہ کر گئے، پھر پینے نہیں آئے۔ میں نے سوچا جاتے جاتے یہ وعدہ بھی پورا کر لیتا ہوں۔ ان کے گھر چائے پینے چلا گیا تھا۔ میں وہاں گیا تو بچی کی ماں میرے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی۔ پھر باتوں باتوں میں بچی سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے یہاں پر آئے ہیں اور اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ جب میرے بابا کی وفات ہوئی تو گھر والے اماں سے بہت لڑتے تھے، اس لیے وہ گھر چھوڑ آئے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی چائے لے کر آ گئی تھی اور اپنی بیٹی کو باتیں بتاتے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ انکل سے کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس دن ان کی مدد کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ آپ میرے لیے ہر روز کھانا بیچتی تھی، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کھانا بیچنے کی میری نیت صرف اپنے مرحوم شوہر پر ثواب پہنچانے کی تھی، اس میں آپ پر میرا کوئی احسان نہیں ہے۔ چائے ختم کرنے تک میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میرا گھر فروخت ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ محلہ چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ لیکن پھر اپنی کہانی بتانے کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ان کو یوں اکیلی عورت ہوتے ہوئے انجان محلے میں اگر بسنے کی وجہ پوچھوں، اس لیے میں نے یہ سوال کر ہی دیا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ کہانی بہت ہی لمبی ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سن لیں۔ میں نے کہا کہ ضرور، آپ سنائیے۔ وہ بولی کہ میں بھی آپ کی طرح اس زمانے کی ستائی ہوئی ہوں۔ ماں باپ کی وفات تب ہوئی جب میں فقط 7 سال کی تھی، اور دونوں ہی ایک ہی ساتھ کسی حادثے میں اپنی جان سے گئے اور مجھے بے رحم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ گئے۔ میری پرورش کی ذمہ داری میرے دریال میں چچا چچی نے اٹھائی، لیکن ان کے ساتھ میں 2 ماہ ہی رہ سکی، کیونکہ چچی مجھ سے اس چھوٹی عمر میں گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور مجھے کام نہ آتا تو زیادہ مارتی تھی۔ ایک روز چچی کی مار سے جب میں بے ہوش ہو گئی تو یہ خبر میرے ماموں تک بھی پہنچی۔ ماموں کی میری امی کے ساتھ بہت بنتی تھی، بھائی بہن میں بہت محبت تھی، اس لیے ماموں کو مجھ پر ترس آ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ماموں کے گھر آ کر چند روز ہی سکون سے گزرے تھے کہ مامی نے بھی چچی والے ہی رنگ دکھانے شروع کر دیے تھے۔ 10 سال کی عمر کو پہنچ کر میں نے سارے ہی کام کرنا سیکھ لیے۔ 10 سے 12 سال کی عمر تک کھانا بنانے سے لے کر کپڑے، برتن اور جھاڑو وغیرہ سب میرے ہی اوپر آ گیا تھا۔ اب ماموں کو بھی میرے کام کرنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ مامی کا کہنا تھا اس عمر میں یہ سب لڑکیوں کے گھرداری سکھانے کے لیے کروانا پڑتا ہے۔ 12 کی تھی جب ماموں کے بڑے بیٹے کے رشتے کی بات چلی تو لڑکی والوں نے بدلے میں میرا ہاتھ مانگ لیا، اور مامی کے بڑے بڑے کے ساتھ ساتھ میری بھی اس گھر میں منگنی ہوگی۔ لیکن ماموں کا بیٹا بڑا تھا، اس لیے اس کی شادی کی بھی جلد ہی تاریخ طے ہوئی، اور میں چھوٹی تھی۔ میرا منگیتر بھی لگ بھگ میری عمر کا تھا، اس لیے ہماری شادی چند سال بعد ہوئی تھی۔ میرا سسرال اچھا تھا، اس لیے اب مجھے تھوڑا بہت پیار مل جاتا تھا۔ میری نند جو اب میری مامی کی بہو بھی تھی، انہیں میں بابی ہی بلاتی تھی، وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی تھی۔ وہ گھر میں آئی تو مجھ پر سے کام کا کچھ بوجھ ہی کم ہوا تھا، وہ خود ہی میری مدد کر دیا کرتی تھی، جبکہ میری مامی اس سے بھی کہتی تھی کہ یہ کام کرنے میں بہت ماہر ہو گئی ہے، تم کوئی تکلیف مت کیا کرو۔ لیکن بابی بہت اچھی تھی، وہ مامی کو تو پلٹ کر ہی کچھ نہ کہتی، لیکن میری مدد پھر بھی کرتی تھی۔ ہماری زندگی یوں ہی خوشی سے گزر رہی تھی۔ میں 17 سال کی ہو چکی تھی۔ میرا منگیتر اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن گھر میں اتنی آزادی نہیں تھی کہ مل جل کر باتیں کریں، اس لیے ہم دونوں کو اکثر چھپ کر بات کر لیا کرتے تھے، جس میں بابی کی ہمیں بھرپور مدد حاصل تھی۔ یہ بھی زندگی کے بہت ہی خوبصورت دن تھے۔ وہ آتا تو میرے لیے ہمیشہ ہی کوئی تحفہ ضرور لے کر آتا۔ میری ہونے والی ساس بھی میرے لیے تحفے، تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں بیچتی رہتی تھی۔ مجھے سسرال کا پیار بہت حاصل تھا، لیکن قسمت اب بھی میری خراب تھی۔ ان دنوں بابی حمل سے تھی اور ان کے آخری مہینے چل رہے تھے۔ وہ اپنی روٹین چیک اپ کے لیے ہسپتال جا رہی تھی اور گاڑی میں صرف بابی اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی، جب ایک بہت ہی بھیانک ایکسیڈنٹ میں بابی اور بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں بابی کا آپریشن ہوا اور ان کا بچہ تو بچ گیا، لیکن افسوس کہ وہ خود اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ بابی کے ساتھ ساتھ میرے ہونے والی نند بھی تھی، اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے یتیمی کے دن یاد آنے لگے تو میں نے اس بچے کو گلے سے لگا لیا اور ماں کی طرح اس کی پرورش کرنے لگی۔ بابی کی موت کا بھی ان کے شوہر کو پتہ نہیں چلا تھا۔
وہ ابھی تک ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں موجود تھے۔ لیکن چند روز بعد ایک بری خبر پھیلائی، اور وہ یہ تھی کہ بابی کے شوہر کی دونوں ٹانگیں ڈاکٹرز کو کاٹنی پڑی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے تھے۔ یہ بات سن کر تو ہمارے گھر میں موت سے بھی بڑا ماتم مچ گیا تھا۔ ہنستے کھیلتے گھر میں اب ہر طرف چپ کا راج تھا۔ جو کوئی جہاں تھا وہیں پڑا رہتا تھا، نہ کوئی ہنستا تھا نہ بولتا تھا، یہاں تک کہ کھانے پینے کا ہوش بھی کسی کو نہیں ہوتا تھا۔ میں اس معصوم ننھی سی جان کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی رہتی تھی، اور یہ دیکھ کر نہ جانے کب میری مامی کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ میری شادی اس بچے کے باپ سے کروا دیں تو میں دونوں کو ہی بخوبی سنبھال لوں گی۔ لیکن میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ رونے لگی تو میرے ماموں کو مجھ پر ترس آ گیا تھا، لیکن مامی نے اپنے شوہر کی ایک نہ مانی اور میرے سسرال والوں کو صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ رشتہ ختم کرتے ہیں۔ وہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ پھر ایک روز ماموں نے مجھے پاس بلا کر پوچھا کہ تم اپنے سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو ماموں نے فوراً فون کر کے اسے بلایا، اور ہم دونوں کا نکاح مسجد میں پڑھوا کر مجھے اس کے ساتھ چوری چھپے رخصت کر دیا تھا۔ اس بات کی میری مامی اور اس کے بیٹے کو خبر تک نہ ہوئی تھی، اور ان دونوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں گھر سے بھاگ چکی ہوں۔ مجھے بھابھی کا معصوم بچہ چھوڑ کر جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، لیکن ماموں نے مجھے تسلی دی تھی کہ ہم اس بچے کو اچھی طرح سے رکھیں گے، اس لیے میں وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی آئی تھی۔ لیکن اس طرح چوری چھپے نکاح کرنے کے بعد مجھے اپنے سسرال میں وہ قدر کبھی نہ مل سکی جو ایک خوشیوں سے لائی گئی بہو کی ہوتی تھی۔ جب تک میرے شوہر زندہ تھے بس سسرال میں گزارا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر ایک فوجی تھے جو اکثر اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے، اور مجھے ساس اور باقی گھر والوں سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ میرے شوہر کو ڈیوٹی پر گئے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ جلد ہی وہ چھٹی لے کر گھر واپس آنے والے تھے، لیکن ان کے واپس آنے سے پہلے یہ خبر آ گئی تھی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میری ساس مجھ پر برس پڑی تھی کہ تم ہو ہی منحوس جس سے شادی کر کے میرا بیٹا مرا ہے۔ یہ سب یقیناً اس معصوم بچی کی بد دعائیں ہیں جسے تم چھوڑ کر آئی ہو۔ شوہر کی موت کا صدمہ میرے لیے بہت بڑا تھا، اوپر سے گھر میں ہونے والے ہر روز کے جھگڑے مجھے اندر سے ختم کر رہے تھے۔ شوہر کی موت کی 1 ماہ بعد ہی مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ اب میرے اوپر ایک ننھی سی جان کی ذمہ داری بھی تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش تک سسرال والوں نے بڑی مشکل سے مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو مجھے گھر پر رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی میں نے زندگی کے 4 سال وہاں جانوروں کی طرح رہ کر گزارے تھے۔ پھر بحالت مجبوری مجھے وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا، اس لیے میں واپس ماموں کے گھر آ گئی تھی۔ لیکن یہ سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا کہ میرے ماموں بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور مامی نے اپنے بیٹے کی شادی ایک بیوہ عورت سے کر دی تھی۔ لیکن اس عورت نے میری مامی کو ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ اپنے معذور شوہر اور اس کے بچے پر بھی بڑے ظلم کرتی تھی۔ میں خود مجبور اور لاچار تھی۔ میں بھلا کسی کی کیا مدد کر سکتی تھی؟ اس لیے اپنا سا منہ لے کر میں وہاں سے بھی نکل آئی تھی۔ یہاں اس محلے میں نے کرائے کا مکان لیا اور اپنے شوہر کو ملنے والی پینشن پر گزارا کرنے لگی تھی۔ مجھے اس عورت کی کہانی سن کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا تھا۔ وہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجبور تھی۔ میں اجازت لے کر وہاں سے جانے لگا تو بچی میرے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ انکل آپ کہیں مت جائیے نا، آپ کے پاس بھی تو گھر نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ لینا پلیز۔ اس بات پر میں نے اس کی ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ کاش اس بچی کا باپ زندہ ہوتا تو اسے کسی اور سے شفقت کی امیدیں لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس عورت کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھ دی تھی، کیونکہ وہ اور میں ہم دونوں ہی ایسے تھے جنہیں کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے میری پیشکش قبول کر لی اور پھر ہماری خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ دوستو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ